سلام دوستو، مڈل ایسٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں شوزب عسکری۔ آج 9 جولائی 2026 ہے۔ ایران میں اس وقت خامنائی صاحب کی تجہیز و تکفین کا آخری مرحلہ چل رہا ہے۔ آج شام غالباً انہیں مشہد مقدس میں امام رضا علیہ السلام کے پہلو میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ آپ کا جنازہ اس سے پہلے قم اور تہران میں پڑھایا گیا اور اس کے علاوہ عراق کی حکومت کی سرکاری درخواست پر آپ کے اور آپ کے اہل خانہ کے جنازوں کو کربلا اور نجف بھی لے جایا گیا۔ نجف میں آپ کے جنازے کی نماز کی قیادت آیت اللہ سید تقی الحکیم نے کی، جبکہ کربلا میں آپ کے نماز جنازہ کو پڑھانے کی سعادت سید مہدی کربلائی کے نصیب ہوئی۔ سید مہدی کربلائی آیت اللہ سیستانی کے نمائندہ اولا ہے۔ ان کا نماز جنازہ پڑھانا گویا ایسے ہی ہے جیسے آیت اللہ سیستانی نے خامنائی صاحب کا جنازہ پڑھایا۔ الحکیم خاندان سے کون واقف نہیں؟ جو لوگ عراق اور اہل تشیع کی مرجعیت سے واقف ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ الحکیم خاندان اور الصدر خاندان عراق میں اہل تشیع کی مرجعیت اور روحانی میراث کے بڑے وارثین میں سے شمار ہوتے ہیں۔ عراق میں خامنائی صاحب کا جنازہ پڑھایا جانا دراصل ایک قسم سے ولایت فقیہ اور مرجعیت کے آپس میں ایک تاریخی ملاپ کا موقع بھی تھا۔ خامنائی صاحب جب تک زندہ رہے تو وہ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان مسلکی ہم آہنگی کے لیے کوشاں رہے۔ آپ شہید ہوئے تو آپ کے نماز جنازہ نے اہل تشیع کے درمیان دو متوازی دھاروں یعنی ولایت فقیہ اور مرجعیت کو ایک جگہ اکٹھا کیا۔ یہ ایک تاریخ ساز واقعہ ہے اور یہ تاریخ ساز لمحے ہیں۔ ایرانی حکومت نے خامنائی صاحب کے جنازے میں شرکت کے لیے دنیا بھر سے ہزاروں لاکھوں افراد کو مدعو کیا۔ پاکستان اس سعادت سے محروم نہیں رہا۔ ہمارے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل اعلیٰ ملکی قیادت سمیت خامنائی صاحب کے جنازے میں شریک تھے۔ پاکستان میں تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی نمایاں شخصیات وہاں اس جنازے میں موجود تھی۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اردو انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم پر آج پاکستان کے معروف اداکار، اور میں تو انہیں دانشور بھی سمجھتا ہوں کیونکہ ان کی باتیں بہت سکھانے، سمجھانے اور بہت کچھ کھول کر بیان کرنے والی ہوتی ہیں۔ میری مراد پاکستان ٹیلی ویژن کے کوئٹہ سینٹر سے تعلق رکھنے والے جناب ایوب کھوسہ سے ہے۔ آپ یہاں آج موجود ہیں۔ آپ ایران کی حکومت کی درخواست پر ایران خامنائی صاحب کے جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے اور آپ کے تاثرات جانیں گے، آپ سے اس سفر کا احوال پوچھیں گے اور آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے ایرانیوں کو اور اس جنازے کو کس طرح دیکھا اور کس طرح محسوس کیا۔ بہت شکریہ سر تشریف لانے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ شوزب صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، شکریہ اور اس اردو انٹرنیشنل کا بہت بہت شکریہ۔ میں بغیر کسی تاخیر کے سیدھا مدعے پہ آتا ہوں۔ آپ پہلی دفعہ ایران گئے میں پہلی دفعہ ایران گیا۔ اور کیسا لگا آپ کو ایران جا کر؟ دیکھیے، ایران جانے کے لیے خواہشات تو میری بڑی تھیں اور بڑی آرزو تھی کہ میں ایران جاؤں، لیکن یقینی طور پہ ایران جانے کا جو ایک میرا ذہن تھا وہ کسی اور حوالے سے تھا۔ مطلب ایران کی جو ایک تہذیب ہے یا اس کی سویلائزیشن ہے یا اس کی تاریخ ہے وہ بہت وسیع ہے اور بہت ہی خوبصورت بھی ہے۔ بالکل۔ تو چاہے آپ امارات کی طرف دیکھ لیں، چاہے لوگوں سے ملیں، چاہے ان کی مہمان نوازی پہ جائیں، تو چونکہ ہمارا تعلق بلوچستان سے ہے، بلوچستان پر ہم ایران کے ساتھ ہمارا بارڈر شیئر ہوتا ہے، تو بہت سی چیزیں جو ہیں نا وہ مشترک ہیں۔ تو پھر وہ میرے ذہن میں تھا، یہاں تک کہ اگر ہم مہرگڑھ سویلائزیشن کی بات کرتے ہیں تو مہرگڑھ کی جو سویلائزیشن ہے وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کرمان کی جو سویلائزیشن ہے وہ آپس میں یعنی آپس میں ایک ہے۔ تو وہ ایک خواہش تھی، میری بھی تھی، میرے دوستوں کی بھی تھی، ہم چاہ رہے تھے کہ ہم وہاں پہ جائیں۔ لیکن ظاہر ہے جب بھی یہ علی خامنائی کی شہادت ہوئی تو یقینی طور پہ وہ پورے جو میں سمجھتا ہوں میرے خیال میں کہ جتنے بھی مسلمان ہیں یا مسلمان دوست لوگ ہیں ان سب کو بہت سخت اسے تکلیف ہوئی کہ وہ ایک ایسے ایج کا بندہ جو کہ یعنی 85-87 سال سے 87 سال کا تھا، 86 سال عمر، کہ آپ اس کو شہید کر کے یہ سمجھیں کہ پتہ نہیں آپ کچھ چیزیں حاصل کر لیں گے، کوئی ایک بہت بڑا کوئی آپ ایک جھنڈا گاڑ دیں گے،
تو اس سے تکلیف تو پورے عالم اسلام کو ہوئی اور پھر عالم اسلام کے جو دوست ہیں ان کو تکلیف ہوئی. تو پھر مجھے کال آئی خانہ فرنگ ایران سے کہ آپ نے جانا ہے کوئٹہ، آپ کے ساتھ ایک دو اور دوست بھی ہوں گے جو کہ کوئٹہ سے ان کا تعلق ہے. اس میں عبدالوکیل تھے اور سمیع خان، اس کا اپنا آفیشیل پیج ہے. تو ہم 3 دوست گئے. ہماری یہ سمجھ لیجئے کہ بلوچستان سے ہم 3 ہی تھے، اور میں ایز این ایکٹر، ایز این آرٹسٹ، ایز اے رائٹر ڈائریکٹر، کیونکہ میں نے تھوڑا سا لکھا بھی ہے اور تھوڑی ڈائریکشن بھی دی ہے. تو پورے پاکستان میں اپنا جو ایک ہمارا جو شوبز کا آپ کہہ لیں کہ اس کا شاید واحد میں ہی تھا جو میں وہاں پہ گیا. باقی تو سارے جو انفلوئنسرز تھے یوٹیوب کے یا چینلز کے، سارے وہ دوست موجود تھے. میں ایز اے چھوٹا موٹا جو ہمارا سوشل میڈیا پہ آرٹسٹ کمیونٹی سے میں واحد تھا، میں واحد تھا. تو اس حساب سے میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں. اور یقینی طور پہ یہ ایک ایسا تاریخی، بلکہ ابھی تک وہ چل رہا ہے کہ یہ ایک ایسا تاریخی ایونٹ ہے جو میرا خیال ہے کہ شاید صدیوں سے نہ ہوا ہو اور شاید صدیوں تک نہ ہو. تو یہ دونوں اس حوالے سے تو میں اپنے آپ کو، میں ان لمحوں کو میں نے کافی حد تک میں نے اس کو قید کیا ہے کہ نہ صرف وہ میرے لیے، بلکہ جو میری نسلیں ہیں، جو میرے بچے آئیں بڑے ہوں گے تو وہ بھی دیکھیں گے کہ ہمارے جو بڑے ہیں وہ یہاں پہ گئے. اور میں اس حوالے سے جو بھی میری آبزرویشنز ہیں جو بھی ہیں وہ یقینی طور پہ میں نے وہ تو دیکھی ہیں. وہ تو پورے، اگر آپ ایرانی قوم کو دیکھتے ہیں تو جس طرح سے ایران کے قوم نے، میں خاص طور پہ بریکٹ میں کر رہا ہوں ایرانی قوم، اس نے وہ ثابت کر دی ہے، اس نے پوری دنیا پہ اس نے یہ اپنا باور کرا دی ہے کہ ہم بہت منظم قوم ہیں. جب آپ لینڈ کیے تہران میں اترے؟ جی ہاں، تہران. تو کیا ماحول تھا شہر کا اور آپ جہاں جا کے ٹھہرے؟ دیکھیے، میں تب جہاز پہ ہی تھا تو ہمارے ایک دوست نے، وسیم بادامی آپ سب جانتے ہیں، اس نے مجھے انٹرویو کیا. میں نے کہا مجھے 2 طرح کی میری ایک فیلنگز آ رہی ہیں. مجھے یہ فیلنگ آ رہی ہے، سوگ تو ہے، غم تو ہے، لیکن سیلیبریشن بھی ہے. سیلیبریشن کس بات کی ہے؟ سیلیبریشن اس بات کی کہ اس قوم نے، یہ سمجھ لے کہ جو فاتح قوم ہے، اس نے یہ سمجھ لیجیے کہ اس نے فتح کا جھنڈا گاڑ دیا، اور وہ اپنی اس فتح کو بھی دیکھیں، شہید تو وہ 28 فروری کو ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن چونکہ اب تو اناؤنس ہوا نا، قوم کو اکٹھا کیا گیا، اور انہوں نے اپنے جو دشمن تھے، جو ان سے کئی گنا طاقتور، بالکل، اگر ہم ٹیکنالوجی وائز دیکھتے ہیں کئی گنا طاقتور، اس کو انہوں نے نیل ڈاؤن کیا نا، گھٹنوں پہ جو ہے نا وہ آ گئے. تو وہ مجھے اس سے ایک فیلنگ یہ آ رہی تھی کہ میں نے کہا دیکھیں، آپ کسی ایک شخصیت کو، کسی ایک کو یا ایک سے کہیں زیادہ کو آپ شہید تو کر سکتے ہیں، مار تو سکتے ہیں، لیکن آپ قوم کو، ایک سویلائزیشن کو، ایک تہذیب کو آپ شکست نہیں دے سکتے. آپ اس کی عمارتیں گرا سکتے ہیں. مجھے ایک صحافی تھا جارجیا کا، وہ بہت اچھی خوبصورت گفتگو کیا کرتا تھا، تو ہمارے ساتھی تھا وہ. تو اس نے کہا کہ دیکھیں، یہ جو مغرب ہے نا، مغرب نے اپنی چیزیں بیچنی ہوتی ہیں، ان کو ان عمارتوں سے، ان سویلائزیشن سے، ان چیزوں سے کیا سروکار ہے. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جب وہ وہاں پہ کسی ملک میں لوگ جائیں تو وہ ہمارا جو بوٹل ہے، جو مشروب ہے، وہ ہمارا وہ پئیں، اور جو ہمارے جو بن ہیں، جو بن کباب ہیں، وہ کوئی بھی آپ اس کو نام دے دیں. تو ہماری وہ چیزیں چاہیے، مطلب ان کے بڑے بڑے مالز میں جائیں، یہ جائیں تو ہر طرف ان کے برانڈز نظر آئے کھانے پینے کی. تو بولتے ہیں ان کا تو اس چیزوں سے سروکار ہے کہ ان کا یہ مارکیٹ چلے، یہ سلسلے چلے. تو وہ صرف اور صرف جو ہے نا وہ ایک پیسہ اور بزنس، اور وہ چاہتے ہیں. تو ان کا ان چیز، اس لیے انہوں نے، مثال کے طور پہ ہم گئے، گلستان گئے جو کہ تہران میں ہے، چونکہ آپ یہ سمجھ لیجیے کہ وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جو کہ ہسٹوریکل جگہ ہے، اس کو نشانہ بنانا، ٹھیک ہے. اور پھر ایک ایسی جہاں پہ ایک تحقیق ہوتی ہے، جہاں پہ کام ہوتا ہے، جہاں پہ ویکسینز کے حوالے سے، میڈیسنز کے حوالے سے جو کام ہو رہتا ہے، اس کو آپ نے نشانہ بنانا. شہید بہشتی پھر نہیں، وہ شریف یونیورسٹی، جی، اور پھر یونیورسٹی میں آپ چلے جائیں تو یونیورسٹی کو، عمارت کو جو ہے نا وہاں پہ، وہ تو خوش قسمتی سے کہ اس وقت وہ وہاں پہ اسٹوڈنٹس تھے نہیں، اور اس کو نشانہ بنانا. تو یہ درسگاہوں کو، ان تہذیبی یا تاریخی جگہوں کو نشانہ بنانا، تو یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بزدل دشمن کی نشانی ہے. یہ ایک بزدل دشمن کہ جو کہ ہر لحاظ سے جو ہے نا وہ، یعنی جو ہم کہہ دیں گے ایتھیکلی، مورلی
نیچ طبیعت. نیچ طبیعت. وہ بالکل انہوں نے اس بات کا بھرپور مظاہرہ کیا ہے، اور یہ ان کی خاصیت ہے. اور ہماری جو خاصیت ہے، ہم جو ہیں ایز اے بحیثیت مسلمان، یا بحیثیت، اگر پھر میں دوبارہ فوکس کرتا ہوں ایرانی قوم کو، کہ بحیثیت ایرانی قوم ہماری تہذیب یہ ہے. میں بہت اچھا ایک بیان کل کے عراقچی کا میں سن رہا تھا کہ بھلے وہ کوئی بھی کسی طرح کی بھی گفتگو کرے، مغربی یا امریکہ یا وہ لوگ، ہم نے جواب شائستگی سے دینا ہے. جی. کیونکہ ہم نے سیکھی جو ہے نا وہ شائستگی ہی سیکھی. تو ہم دیکھا ہوگا نا کہ وہ بہت ہی بڑے اچھے القابات کے ساتھ آپ کو، یا آپ سے بات کرتے ہیں، آقا آپ کو کہتے ہیں، آقا آپ کو کہتے ہیں، اور شکریہ ہر بات پہ کرتے ہیں، آپ کے لیے چائے پیش کریں گے، آپ کو بٹھائیں گے. تو وہ تو ایک تہذیب کا نام ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ بڑی جو سمجھیں کہ گھر کر گئی ہیں میرے ذہن میں، کہ یار واقعی سنا تو تھا بہت زیادہ، لیکن جب آپ خود جاتے ہیں اس کو جا کے آپ ڈاکومنٹ کرتے ہیں ذہنی لحاظ سے، آپ اس کو نقش کر دیتے ہیں اپنے ذہن میں، اس کو میمورائز کر دیتے ہیں، پسا دیتے ہیں. تو وہ میں نے وہ چیزیں بڑی وہاں پہ دیکھی. آپ ایران گئے، ظاہر ہے بہت سے ایرانیوں سے آپ ملے ہوں گے، اور موضوع ظاہر ہے خامنہ ای صاحب کی شخصیت ہوگی، اور ان کا فکر و فلسفہ ہوگا، ان کی جنگ حکمت عملی ہوگی، پھر ان کی اس طرح اہل خانہ کے ہمراہ شہادت ہوگی. لارجر ایرانی قوم جو اس جنازے میں شریک تھی اور جن سے آپ کو بات کرنے کا موقع ملا، کیا جذبات تھے ان کے؟ دیکھیں، میں نے جیسے پہلے کہا نا کہ انہوں نے اس بات کو ثابت کرنا تھا، کیونکہ کہا یہ گیا کہ ایرانی قوم جو ہے وہ ان کو پسند نہیں پسند نہیں کرتی، جی. ان کو فالو نہیں کرتی، کیونکہ اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے کچھ ایک آدھ جلوس ولوس ہوئے، لوگ باہر نکلے، کچھ مظاہرے ہوئے، تو شاید انہوں نے وہ غلط اندازہ لگا لیا کہ اب لوگ نکلیں گے نہیں. لیکن تو وہ تو جیسے نا کہتے ہیں نا کہ ایک اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا کہ لوگ کہاں کہاں سے نکل کے آ رہے ہیں. اور اچھا پھر وہ یہ بھی میں نے دیکھا، بلکہ میں آپ کو میرے پاس شاید وہ ایک ویڈیو موجود ہے کہ خاتون تھی جو کہ نابینا تھی، اور ان کے ساتھ جو ان کا ہمراہی تھا، یا ان کے ساتھ جو ہمراہ جا رہا تھا، وہ بھی بڑی عمر کا تھا. یعنی ایک خاتون نابینا اور ایک بزرگ آدمی. لیکن وہ جہاں پہ ان کا تہران میں، جہاں پہ ان کا وہ جنازہ رکھا ہوا تھا مسلح پہ، وہاں پہ جا رہے تھے. میں نے اس رشکش میں جذبہ دیکھے نا، اس جذبے کو کیسے آپ شکست دیں گے؟ تو میں نے وہ قوم میں ان کے جذبات تو یہی تھے کہ ہم نے دنیا کو ثابت کرنا ہے. دیکھیں، شہادت ہوئی فیبروری میں، جی. ٹھیک ہے، اور جنازہ ہو رہا ہے جون میں. یعنی آپ کتنے مہینے گزر گئے؟ یعنی آپ فیبروری سے لے لیں، فیبروری، مارچ، 4 مہینے 6 دن کے بعد. ٹھیک ہے، 4 مہینے 6 دن کے بعد. لیکن ان کا وہ غم جو تھا وہ برقرار تھا. ان کے آنسو جو تھے نا وہ تر و تازہ تھے. انہیں روتے دیکھا لوگوں کو، پیٹتے دیکھا لوگوں کو. صرف اور صرف ایک ہی آواز تھی کہ وہ اس کو سلام پیش کر رہے تھے، آیت اللہ خامنہ ای کو سلام پیش کر رہے تھے، اور اپنی ایران کو جو ہے نا. اور دوسرا آپ بھی دیکھیں کہ ہم نے ہمارے ہاں کوئی بھی ایسا ایک وہ ہوتا ہے، میں وہ اس کا اپنے اس سے تو موازنہ میں نہیں کر رہا، وہ کرنا بھی نہیں چاہتا ہوں، کہ ہم مختلف اس میں بٹے ہوئے لوگ ہیں، فرقوں میں، مزاجوں میں، نسلوں میں، سیاسی لحاظ سے بھی. وہاں پہ ہم نے ایسا، میں نے کوئی اچھی چیز نہیں دیکھی کہ یار یہ فلاں پارٹی کا جھنڈا ہے، یا فلاں ہے، یا فلاں ہے، یا فلاں ہے، یا اس کا لباس ذرا مختلف سا ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو ہے نا وہ اس کلر کے کپڑے پہنے ہیں، اس نے اس کلر کے کپڑے پہنے ہیں، یا اس کی ٹوپی یوں ہے، یا اس کی پگڑی ہو، یا نہیں، ایک ہی طرح کا، ایک ہی، صرف اور صرف وہ اس کا جھنڈا اپنے ملک کا، ایران کا، سب کے ہاتھ میں یہی تھا. اور 2 یا 3 نعرے، اللہ اکبر کے نعرے تھے، لا الہ الا اللہ کے نعرے تھے، اور سلام پیش کر رہے تھے. اور دشمنوں کو جو ہے نا وہ مرگ بر امریکہ اور مرگ بر اسرائیل کے نعرے تھے. آپ کو پہلی دفعہ ایران جانے کا موقع ملا، اور اس قدر تاریخی موقع پر ایران گئے آپ، اور آپ نے یہ سب کچھ دیکھا. تو کیا اس سے پہلے کچھ اور خیالات تھے ایران کے بارے میں، اور ابھی جا کر خیالات بدل گئے؟ نہیں، میرے تو قطن نہیں تھے. میں نے آپ کو بتایا کہ میری خواہش تھی، میری ایک آرزو تھی. دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، ایک اور بات بتاتا ہوں جی. کہ مجھے ڈاکومنٹری میکرز ملے 2، اور ہم تھے آیت اللہ خمینی اسکوائر میں، جہاں پہ پورا ایک ہال ہے، سیکریٹریٹ ہے، وہاں پہ مختلف وفود آئے ہوئے تھے، لوگ آئے ہوئے تھے جو کہ
ایک نئے ورلڈ آرڈر کی بات کر رہے ہیں، جی جی ٹھیک ہے، جس میں چائنا، پاکستان اور یہ رشیا جو سب ہاں global south۔ جو گلوبل، تو وہاں پہ ایک صاحب مجھے ملے، تو اس نے اپنا نام بتایا کہ میرا نام مصطفیٰ ہے۔ میرے کچھ دوستوں کا اس نے نام لیا جن کا تعلق کوئٹہ سے تھا، تو میں تھوڑا سا وہ ہوا، میں نے کہا، کہنے لگا جی ہاں ہم بہت اچھے دوست ہیں، میں کئی بار آیا ہوں اور میں کوئٹہ آیا ہوں، میں پاکستان آیا ہوں، وہ یہاں پہ ایران وہ دوست ہیں، مجھے پتا ہے کہ میرے وہ دوست ایران اکثر جاتے ہیں۔ میں کہا جی ہم، کیونکہ آپ نے سنا ہوگا آیت اللہ خامنئی صاحب اقبال لاہوری کی بڑی بات کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں جی، ٹھیک ہے، ہاں ہاں۔ اور ابھی بھی آپ ان کے ٹی وی شوز میں دیکھیں یا ابھی بھی چینل میں، ان کے بعد بھی میں وہ زیادہ فارسی کو نہیں سمجھ پا رہا تھا، لیکن اقبال لاہوری کا ذکر جب آتا تھا تو میں ٹی وی کی طرف دیکھتا، چونک جاتے تھے آپ۔ چونک جاتا کہ اقبال، انہوں نے کہا کہ یہ ہم بہت عرصے سے ڈاکومنٹری بنانا چاہ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کہیں نہ کوئی وقت، تو میں نے کہا کتنے عرصے سے؟ چلیں گے پتہ 15-20 سال سے۔ دیکھیں اقبال لاہوری ہم آپ کا ہے نا، ان کم ہم کم از کم ان کی وراثت پہ دعوے دار ہیں کہ وہ ہمارے ہیں۔ ٹھیک ہے، جی تو اب اگر کوئی بھی ملک، چاہے وہ ایران ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اگر بنے تو ہمیں ایک سہولت دینی چاہیے۔ میں یہ نہیں معلوم کہ کہاں پہ ان کو کوئی مشکل پیش آئی ہے، آیا ان کو وہاں پہ مشکل پیش آئی ہے، یہاں مشکل پیش آئی، یا کہیں کسی اور حوالے سے، لیکن اگر 20-22 سال سے کوئی ایک بات نہیں بن رہی، کوئی چیز نہیں تو کہیں ایک مشکل ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کو دعوت دینی چاہیے کہ آ جائیں جی اقبال لاہوری پہ، ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ اس کے اوپر کام کرتے ہیں، کیونکہ اب تو آپ کے تھوڑے سے دروازے کھل گئے، کیونکہ جو رول آپ نے پلے کیا ہے، حکومت پاکستان نے، ریاست پاکستان نے جو رول پلے کیا ہے، اس کے اوپر کام کرنے کی اشد ضرورت ہے، کہ وہاں پہ ابھی بھی اس کے ثمرات آپ یہ کہہ لیں کہ عام لوگوں تک، ہماری دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات عام لوگوں تک اس کے ثمرات نہیں پہنچے ہیں۔ حکومتی سطح پہ تو ہوں گے، یعنی آپ کو سراہتے بھی ہیں، آپ سے بات بھی کرتے ہیں، آپ کے پاس آتے بھی ہیں، چاہے وہاں کا وہ اسپیکر قومی اسمبلی اسپیکر کی ہوں، باقر کالیباف یا عباس یا آپ یا اراغچی رکشی ہوں، تو یہ تو آپ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن عوام تک جو ہے نا آپ کے اس بات کے جو آپ نے کوشش کی، کیونکہ بالکل آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ پہلے آیا، کہ بعد میں پھر قطر اور یہ اور باقی چیزیں تو بعد میں، نام تبھی بھی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت ہے۔ اسلام آباد وفات، تو اس کو تھوڑا سا اس کے اوپر کام کرنے کی اشد ضرورت ہے کہ آپ لوگوں تک اپنی بات کو پہنچائیں اور ان کی بات اپنے لوگوں تک، تو ایک باہم جو اشتراک ہے، باہم جو ایک بلکہ جو میں یہ کہوں گا کہ باہم ایک پیوندکاری کی میں بات استعمال کروں گا، کہ جو کہ تھوڑے سے کہیں نہ کہیں وہ شکستہ ہو گئی تھی، یا کہیں وہ اس میں بگاڑ آ چکا تھا، وہ دوبارہ سے وہ جڑا ہے۔ تو جب جڑا ہے تو اس کو آپ نے مضبوطی سے جوڑ کے رکھنا ہے، کیونکہ اگر ہم اپنے ہمسائے کے ساتھ، خاص طور پہ اگر میں ایران یا افغانستان کی بات کروں، یہاں تک کہ چلو میں ہندوستان کی بات بھی کر کرنی لیتا ہوں، چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، میں تہذیبی ہندوستان کی، رشتہ ان سے بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں ہندوستان کی بات بھی کر لیتا ہوں، تو اب پڑوسی ممالک کے ساتھ اگر آپ کے روابط اچھے ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ پھر آپ ایک مضبوط ایک پوزیشن میں آ جاتے ہیں۔ اب ظاہر حکومت کی پالیسیاں ہوتی ہیں، ریاست کی پالیسیاں ہوتی ہیں، وہ بھی کہیں ادھر دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے تمام تر کے باوجود بھی میں یہ کہوں گا کہ خطے میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو، یا آپ کے اندر جو ملک کے اندر جو ایک حالات جس میں بگاڑ ہے تو وہ ہو، تو وہ جب تک آپ تھوڑا سا باہر نکل کے معاملات کو ٹھیک نہیں کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ آپ کے اندر کے معاملات ٹھیک ہوں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں یہ خواہش ہمارے معاشرے میں میرا تو مشاہدہ یہ ہے کہ ایران کے بارے میں لوگوں کی پرسیپشن بہت زیادہ تبدیل ہوئی ہے۔ میرے اپنے دوستوں میں ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، ہماری بچیوں میں، میرے جو ساتھی فیکلٹی کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایران کے بارے میں یہ نہیں سمجھتے تھے، اور ہمیں یہ لگتا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل اگر ایران پر جنگ کر رہے ہیں اور خامنئی صاحب پہلے حملے میں مارے گئے ہیں تو حد ہوگی تو ہفتہ یا 2 ہفتے ایران چل جائے گا، اور اس کے بعد پھر امریکہ اور اسرائیل کے مقاصد پورے ہو جائیں گے۔ دیکھیں نا ابھی جنوری میں کتنے لوگ ایرانیوں نے مارے ہیں، لیکن پھر جب یہ جنگ چلتی چلی گئی اور 40 دن تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اور بالآخر پھر پاکستان کی ثالثی کے بعد جو فیصلہ ہوا ہے وہ یہی ہے کہ ایران کی حکومت بھی محفوظ رہے گی، اس کا نظام بھی محفوظ رہے گا، اسلامی انقلاب بھی محفوظ رہے گا، تو اس کا پبلک پر بہت زیادہ اثر ہوا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں عوام کے اندر بھی یہ جذبہ ہے کہ ہمیں ایران کی طرح ثابت قدمی دکھانی چاہیے اور ایران کے ساتھ ایران کو گلے لگانا چاہیے۔ بڑا مشکل سوال آپ نے کیا، بڑا مشکل سوال کیا آپ نے۔ دیکھیں اویئرنیس جو ہے،
پبلک اویئرنیس، جی عوام کے اندر شعور، معافی چاہتا ہوں ذرا ہمارے پاس کم ہے، بہت ہی افسوس کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں. ہم بڑے اس وقت جو مراحل ہیں، میں کوئی سیاسی آدمی اتنا مطلب گہری میری ایک وہ اسٹڈی نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر، لیکن ایک عام آدمی کے طور پہ جو ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں کہ ہم اتنے اچھے حالات میں نہیں ہیں. کوشش ہوگی، کوشش کر رہے ہوں گے سارا کچھ، لیکن آپ کو جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ کو بڑے بھاری قدم اٹھانے پڑیں گے. دیکھیں 47 سال سے ایران جو ہے نا وہ پابندیوں کا اس نے سامنا کیا، مطلب ابھی بھی پابندیاں ہی ہیں. ٹھیک ہے، گفتگو ہوئی ہے، بات چیت ہوئی ہے کہ جناب آپ یہ مجمد اثاثے یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، یہ گفتگو ہوئی ہے، لیکن پابندیاں بھی. لیکن اگر آپ ایرانی قوم کے اندر چلے جائیں دیکھیں تو آپ کو وہ اپنا پیٹ نہیں دکھاتے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے، خودداری کی بات کر رہا ہوں. آپ کو نہیں کہیں گے کہ جی میری یہ حالت ہے، میری یہ حالت ہے. مجھے ایک پیرسن آدمی ملا، یعنی کہ بڑی عمر کا آدمی مجھے ملا. تو میں تھا ہوٹل میں، تو مجھے کسی چیز کی ضرورت تھی، تو میں نے کہا مجھے یہ چیز چاہیے. تو اس نے کہا کہ ہمارے پاس ہوٹل میں نہیں ہے، یہ نہیں تھی اس کے پاس وہ چیز، تو ہم یہ فراہم نہیں کرتے. وہ واش روم کے اندر کوئی ایک چیز مجھے چاہیے. تو اس نے کہا کہ ہمارے پاس. تو میں نے اس کی طرف دیکھا، تو میں نے کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں ریٹائرڈ استاد ہوں. تو میں نے کہا آپ استاد ہیں؟ آپ بولتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں اپنی زندگی کے لیے، اپنا گزارا کرنے کے لیے میں 3 جگہوں پہ میں کام کرتا ہوں. صبح سے لے کے 2-4 گھنٹے یہاں، پھر اس کے بعد پہ 4-5 گھنٹے کہیں اور، شام کو میں واپس چلا جاتا ہوں، لیکن بڑا مطمئن جاتا ہوں. تو میں نے کہا جو چیز میں نے آپ سے مانگی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ شیمپو کو ایک چاہیے تھا، چلے میں نام لے لیتا ہوں. وہ اس کے پاس. تو میں نے کہا کہ میں نے اس کے بالوں کو ایسے ہاتھ لگایا، میں نے اس کے ایسی اسکن کو ہاتھ لگایا. تو میں نے کہا آپ کیا استعمال کرتے ہیں؟ اسکن بھی اس کی اچھی تھی. تو اس نے کہا کہ کچھ بھی نہیں. تو میں نے کہا پھر آپ بالوں کو کیا کر لیں گے؟ میں صرف پانی سے نہاتا ہوں. پانی میرا سب کچھ صاف کر دیتا ہے، میرے بال بھی تو ٹھیک ہے، اسکن بھی ٹھیک. یعنی ایک دیکھیں اس نے وہ اس کے اوپر اس نے پیسہ نہیں لگایا، اس نے اپنی ضروریات کے مطابق. ہم نے وہ چیز نہیں سیکھی، ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے. تو وہ قوم کو یکجا کرنے کے لیے بہت سخت اقدامات اٹھانے پڑیں گے، قوم کو باور کرانے کے لیے کہ ہم آپ کی بہتری کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں. اب اگر میں پھر واپس اپنے ملک پہ آتا ہوں، اپنی اس پہ آتا ہوں، تو اب ہمارے ملک کے جو اندرونی معاملات ہیں، بلوچستان کے دیکھ لیں یا خیبر پختونخوا کے دیکھ لیں، کوئی اچھے تو نہیں ہے. تو اس کا افسوس ہوتا ہے. تو عوام کے لیے، لوگوں کے لیے بہت کچھ سوچنے کو ہے. میں آپ سے ایک آخری بات جو ضروری ہے، مطلب میری سمجھ بوجھ میں، ایران، پاکستان اور خطے کے ساتھ تعلقات کی بات ہو تو وہ آپ نے بتایا ہے کہ آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے. سرحد پاکستان کی ایران کے ساتھ بلوچستان کے رستے 940 کلومیٹر کا ایک لمبا سرحد ہے. پھر ہم نے 5 راہداریاں کھولی ہیں یہ ایران کے لیے نئی تجارت میں آسانی کے لیے، تو وہ بھی بلوچستان میں ہی ہے. اس طرف وسط ایشیا کی طرف پاکستان اگر آگے بڑھے گا تو بلوچستان پہلا، وہاں سے آتے ہوئے پہلا پڑاؤ ہے اور یہاں سے جاتے ہوئے آخری گزرگاہ ہے. آپ کوئٹہ سے ہیں اور بلوچستان کے بارے میں بھی آپ نے کہا ہے کہ کے پی اور بلوچستان کے حالات کچھ ٹھیک تو نہیں ہیں. میں کوئی متنازع بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن کیسا دیکھتے ہیں مستقبل اور حال کو دیکھ کر بلوچستان کا اور پاکستان کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے مستقبل جو ہے نا وہ، اگر آپ تھوڑے سے بھی پازیٹیو مائنڈڈ ہیں جی تو مستقبل سے مایوس تو ہونا بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، ہمیشہ جیسے وہ کہتے ہیں نا پیوستہ رہے شجر سے امیدیں باہر رکھ. تو ایک بہتر صبح کے لیے، ایک بہتر طلوع کے لیے جو ہے نا، ہم تو بڑے پر امید ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جب آپ اتنے بڑے پیمانے پہ ایک لڑائی اور فساد ہو رہا ہو، وہاں پہ گفتگو کے لیے ایک ٹیبل سج جاتی ہے، 4-5 کرسیاں اس طرف، 4-5 کرسیاں اس طرف رکھی جاتی ہیں، کاغذ قلم آ جاتا ہے، گفتگو ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیبل پہ لوگ آ کے بیٹھتے ہیں جی اور وہ اس معاملے کو جنگ سے نکال کے گفتگو میں لے کے آتے ہیں تاکہ وہ معاملات حل ہو. تو ہمارے جو اندر کے جو معاملات ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اگر جہاں پہ بھی گفتگو کرنے کی کوئی گنجائش اگر موجود ہے تو اس دروازے کو بند نہیں ہونا چاہیے. کیا پیغام ہے ابھی آپ اس دورے کے بعد؟ ہر کسی سے تو نہیں مل رہے، لیکن بہت سے لوگ، جیسے میں آپ سے پہلی دفعہ ملا ہوں اور میری اتنی خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا رہوں، آپ کی باتیں سنتا رہوں اور سوال پوچھتا رہوں، لیکن
میرے جیسے لاکھوں ہزاروں کروڑوں ہیں جو خامنہ ای صاحب کے جنازے میں نہیں گئے، یا جنہوں نے بلوچستان نہیں دیکھا ہوا، یا جن کا اتنا ایکسپوجر نہیں ہے جتنا آپ کا ہے، ایسے ہی یہ پاکستان کے نوجوانوں کو کیا کیا کہنا چاہتے ہیں جو اس پلیٹ فارم سے جڑے ہوئے ہیں؟ دیکھیں نوجوانوں کے لیے تو علم بڑی دولت ہے، جس کو ہم کہتے ہیں علم بڑی دولت. تو علم کی طرف جو ہے نا، ٹھیک ہے ہمارے ہاتھ میں جو ہے نا وہ ایک ایک ڈیوائس ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے نا، ایک موبائل ہاتھ میں آ گیا ہے جو آپ کو ایک انفارمیشن کی دنیا تک آپ کو سیکنڈز میں آپ کو پہنچا دے رہا ہے، اب دنیا کو کوئی بھی سوال. لیکن میں ابھی تہران سے باہر میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ نیا شہر ہے، لیکن تھوڑی سی آبادی، وہاں پہ ایک بہت بڑا مال ہے. جی ٹھیک ہے، تو جب مال میں انٹر ہوا تو یقینی طور پہ بہت خوبصورت مال بنا ہوا تھا. ایران کی ثقافت وہاں پہ موجود ہے، ایران کی چیزیں وہاں پہ موجود ہیں، باہر کی دنیا کی بھی کچھ چیزیں موجود ہیں، لیکن ثقافت کا جو وہ تھا وہ زیادہ اس کے اوپر واضح زیادہ. وہیں پہ ایک لائبریری تھی. ٹھیک ہے، میں جب لائبریری میں داخل ہوا تو کتابیں موجود تھیں. دیکھیں آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں ابھی کتابوں کی ضرورت نہیں رہی، کتاب کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، کتابیں وہاں موجود تھیں، اور میں نے دیکھا کہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کتاب بھی نہیں کر رہا ہے، کوئی بات گفتگو کر رہا ہے کچھ. اور دیکھیں ماحول جو ہے نا، ماحول آپ کو مجبور کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کے ہاتھ میں کتاب دے دوں اور آپ کو خوبصورت سا ماحول دیتا، جہاں پہ سکون بھی ہو، جہاں پہ خوشبو بھی ہو، پھولوں کی خوشبو، جی پھولوں کی خوشبو ہو جگہ ہو، تو آپ کا خود بخود دل کرے گا کہ آپ وہ چیز پڑھیں. لیکن اگر میں آپ کے ہاتھ میں کتاب دے دوں اور ایک شرشور ہو، اور ایک کہیں سے کوئی فائرنگ کی آواز بھی آ رہی ہو، شرشور بھی ہو، پاس میں سے گندے نالے کی جو ہے نا وہ بدبو بھی آ رہی ہو، تو آپ کیسے پڑھیں؟ ماحول اپنے نوجوانوں کو، تو نوجوانوں نے خود بھی اس بات پہ تھوڑا سا ایک فوکس کرنا ہے کہ ہم نے اپنے ماحول کو کیسے اچھا کرنا ہے، ہم نے اپنے ماحول کو کیسے پتا. آپ سے سٹارٹ ہوگا نا، ایز اے نوجوان آپ سے سٹارٹ ہو، ایز اے نوجوان ان سے سٹارٹ ہو، ان سے سٹارٹ ہو، تو کہیں نہ کہیں سے نوجوانوں نے سٹارٹ لینا ہے. تو نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ اپنے اندر ایک اصلاح لے کر آئے. علم کا، شعور کا، تعلیم کا ایک اصلاح کی بہت سخت ضرورت ہے. یہی جو ہے نا، یہی ایک جو چھوٹا سا ایک پودا ہے نا، یہی بڑا ہوگا. اور مستقبل کی آپ نے بات کی، تو مستقبل سے میں بڑا پر امید ہوں انشاءاللہ. بہت شکریہ. مستقبل سے ہم بھی پر امید ہیں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ آپ جب کبھی اسلام آباد تشریف لائیں تو ہم اسی طرح آپ کی خدمت میں حاضر دیکھیں ہوں. میں بات بتاؤں آپ کو، اردو انٹرنیشنل یا آپ جن دوستوں کا ہے، یہ تو مجھے جانے نہیں دیتے ہیں. تو ان کے ساتھ میرا ایک سمجھ لو کہ دوستی، شاید دوستی سے بڑھ کر میرا ایک تعلق ہے. اور میری دعا ہے آپ کے اس اردو انٹرنیشنل کے لیے، بڑی محنت بھی کر رہے ہیں، اور اللہ کرے کہ بہت اچھا نام بنائے، بہت اچھا کام کرے. تو یہ آپ مجھے دعوت دیں نہ دیں، یہ مجھے گھیر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم اپنے ناظرین سے وعدہ کرتے ہیں کہ جب بھی کبھی کوثر صاحب یہاں اسلام آباد تشریف لائیں گے تو ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور اسی طرح ایک مکالمہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں ہم بارہا پیش کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. سلامت رہیں. سلامت رہیے.